مٹھاس چکھ چکا ہو اسلام ایمان کا مطلب سمجھ چکا ہو. آپ سے اتنا کہنا ہے. ابھی آپ نے حضرت علامہ مولانا مفتی اختر حسین علیمی صاحب اللہ سے اچھی نصیحت آمیز گفتگو سنی. بس آپ کے سامنے میں ایک چند باتیں رکھتا ہوں. ہمیں حضور کے کردار کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے. اور یہ دور رہا ہے میرے کھانے کا، دور رہا ہے میں اٹھانے کا. یہ آج کی کہانی نہیں ہے، 1400 سال پرانی کہانی ہے. حضرت خالد بن ولید جب آپ نے عیسائیوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا نا، تو ان کے قلعے سے چند لوگ باہر نکلے اور آ کے کہا خالد بن ولید جنگ نہیں کرنی، ہم لوگ مذاکرہ کر لیتے ہیں، مذاکرات سے معاملہ حل کر لیں. خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے کرو، کیا بات ہے. انہوں نے کہا تلواریں چلیں گی تو خون بہے گا، دنگائیوں کو کیا پتا لال کیا ہوتا ہے، فتنہ پرور لوگوں کو کیا پتا بیٹے کیا ہوتے ہیں. یہ تو اس سے پوچھو جس کا بیٹا چلا گیا ہو. ہم کہتے ہیں خدا را ہر ایک کے لال کی جان کی حفاظت کرنا ذمہ داری ہے. سب کے بیٹے بیٹے ہوتے ہیں. آپ سے اتنی گزارش ہے بہکنا نہیں. خالد بن ولید سے آ کے انہوں نے کہا تھا خالد تلوار نہیں چلانی ہے، باتوں سے معاملہ حل کر لیتے ہیں. کہا کہو. کہا تم ایک کام کرو، خالی یہاں سے نہ آپ اپنا لشکر لے کے نکل جاؤ. اگر تم نے قلعہ پار کر لیا، اس دروازے سے جانا اور اس سے نکلنا ہے، تو ہم چابیاں تمہیں دے دیں گے. ورنہ اگر نہ نکل سکے تو پھر قلعہ ہمارا ہے. خالد بن ولید دوربین آدمی. آج ہمارے یہاں رونا تو اسی بات کا ہے، قابل بہت ہے، مدبر لوگ نہیں ہیں، دور اندیش لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس. وہ دور اندیش لوگ تھے، انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی تو راز ہوگا. خالد بن ولید نے منظور کر لی شرط، اور جو سوال کہنے لگے اپنے پورے قافلے سے کہا پہلے میں اندر جاؤں گا اور میرے قدم پہ قدم رکھ کے چل رہا ہے. تاریخ گواہ ہے یہ وہ اسلام کا شعر ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے. جب قلعے کے اندر قدم رکھا نا، یہ خیال پیدا ہوا کہیں چاروں طرف سے انہوں نے ہاتھ تو نہیں لگا رکھی ہے، ہم جا رہے اور یہ تیر و تلوار کی بارشیں کر دے. خالد بن ولید نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو جانتے ہو انہوں نے تلواروں کا جال نہیں بچھایا تھا، تیروں کا جال نہیں بچھایا تھا، بلکہ اپنی قوم کی حسین بچیوں کو کپڑے اتار کر کے راہوں میں سجا کے کھڑا کر دیا تھا تاکہ اسلام کے شہزادوں کی نگاہ ان پہ پڑ جائے اور ان کی نیتیں بہک جائے. جب نیتیں بہک جائیں گی تو جس قوم کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اس کو آسانی سے نسل دیا جاتا ہے. یہ سوچ کر کے بچیوں کو لگایا گیا تھا کہ یہ دیکھیں گے بہک جائیں گے، یہ لڑکیوں کی طرف ٹوٹیں گے، ہم ان پہ ٹوٹ پڑیں گے. جیسی پہلی نگاہ خالد کی پڑی ہے، سمجھ جاتے ہیں آپ نے قدم روکے ہیں اور وہیں پہ کہا تھا خبردار کوئی بھی جوان نظریں نہ اٹھائے، اپنی نظریں نیچے کر لینا. آج تم کو تلوار کی نہیں پیغمبر کے کردار کی ضرورت ہے. یہ کہہ کر کے پورے لشکر کو شانتی کے ساتھ قلعے کے پار کرا دیا تھا. پادری نے آ کر کے چابی قدموں میں ڈال کے کہا تھا خالد قلعے پہ حق ہمارا نہیں ہے، اب تمہارا ہو گیا ہے. کہا کس لیے؟ کہا ہم سمجھ گئے ہیں جس کی حکومت کی نگاہوں کی طہارت ایسی ہے اس نبی کی خود کی طہارت کا عالم جا رہا. لوگ کہتے ہیں جسے موقع نہ ملے وہی شریف سمجھے، جسے مل گیا ہاتھ صاف کر ہی دیتا ہے نا، جسے مل گیا ہاتھ صاف کر ہی دیتا. لوگ کہتے ہیں ایسا ہے نہیں. اگر ساری ایسے ہو جائے تو پھر زمین کہاں رہے گی؟ اس زمین پہ رب کے بڑے نیک رکھتے ہیں. لیکن شرم بھی آتی ہے، شرم بھی آتی ہے. گرمی نکلی ہے نا چیئرمین کی طرف سے، پردھان کی طرف سے اور ممبر کی طرف سے، نیتا کی طرف سے، کسی پیسے والے کی طرف سے نا فریج کا انتظام روڈ پہ ہوتا ہے. تو جانتے ہیں اس میں جو گلاس ہوتا ہے نا زنجیر سے بندھا ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ پانی کے ساتھ کوئی گلاس نہ لے. ہے نا؟ یہی وجہ ہے نا. تو کبھی بھی مسجد سے اعلان ہو جاتا سنو بھائی کوئی امام صاحب کی چپل لے گیا چرا کے. یہ اعلان ہماری مسجدوں سے ہوتے ہیں. جبکہ بندہ اندھا ہو اور چپل ایسی چیز ہے کہ دوسرے کے چپل میں پیر ڈال دو، نمبر ایک کمپنی ایک سے ہو پھر بھی پیر بتا دیتے یہ اپنی نہیں ہے. یہاں آنکھ والے مسجد کے گیٹ پہ سے لے جاتے ہیں.
کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ نماز پڑھنے آئے تھے کہ چوری کرنے آئے تھے؟ ہے نا، کچھ تو کہتے ہیں میری پچھلے جمعے کو چوری تھی، اب کہ ہم نے نکال دی، تو بدلہ بھی اللہ کے بعد۔ ایک لے گئے صاحب، امام صاحب کی جوتی، اعلان ہوتا رہا کوئی بھی لوٹانی نہیں آیا۔ 4 دن کے بعد ایک مقتدی آیا جوتا لے کے، حضرت یہ آپ کی چپلیں۔ انہوں نے دیکھا کہاں لے گیا تھا؟ بولے بتائیں لے کے تو ہم ہی چلے گئے تھے، لیکن سسرال جانا تھا تو آپ کی پہن گئے تھے، شادی تھی 3 دن بعد لوٹے۔ یہ کنڈیشن ہماری ہے، یہ نیت ہے نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی لے گیا جا، اللہ تیرا بھلا کرے گا، اللہ ہمیں اور دے گا اور پہنے گا۔ لیکن سوال ہم سے ہے جو مسجد میں بھی ہاتھ مار دیتے۔ آپ ابھی ہماری صفوں میں صفائی مکمل نہیں ہے، یقین نہ ہو نا تو جان بوجھ کے جیب سے 100 کا نوٹ گرا کے دیکھنا مسجد، ادھر سلام پھیرے گا اتنے ادھر پھیرا جائے گا، غائب ہو چکا ہوگا، ایسے ہی آ جائے گا۔ یہ نہیں، اسے غلامی نہیں کہتے ہیں۔ میں نے یہ بات بیان کی اور پھر کر رہا ہوں، دہلی کی زمین دیکھے دین اور اسلام کیا ہے اور حضور کا عشق کیا ہے۔ دہلی کی زمین جامع مسجد کا گیٹ، گئے ہو کبھی دہلی کی جامع مسجد؟ گئے ہو کبھی؟ جب کبھی دیکھ کے آؤ اس کو، اپنے اسلاف کی یادگاریں تو دیکھ کے لیا کرو۔ دہلی کی جامع مسجد آج بھی شہریوں پہ فقیر بیٹھے رہتے ہیں، تو فقیر ایک بیٹھا رہا، لیکن وہ فقیر تھے، غلیظ لوگ نہیں۔ فقیر بھی اللہ خیر کرے، اب تو QR کوڈ لیے گھوم رہے ہیں، بے شک کون ٹوٹے ہوئے نہیں ہے، کہہ رہے اس پہ اسکین کرو، معاذ اللہ کی رب العالمین، ترقی کر گیا زمانہ۔ یہی تو ہم کہتے ہیں یہ PUBG چھوڑ دو، آنے والے دور میں بھیک بھی آن لائن مانگی جائے گی، تو ہم کیا کریں گے؟ سمجھو نوجوانوں، اپنا تعلیمی پہلو مضبوط کیجیے۔ اگر آپ آج موبائل میں رہیں گے تو کل ہمارے بچے بھیک مانگیں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کے ہاتھ میں بھیک والے کٹورے نہیں دینے، اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دینا ہے، قلم دینا، اور حقوق بمبارو سے نہیں لیے جاتے، حق کے لیے سر کاٹے نہیں جاتے، حق کے لیے ریس پیٹی جاتی ہے، جو ریس ہی چاہتا ہے ہم اسی کو دے دیا۔ ہمیں ایک بہانہ مل گیا، عبد الرحمان نام تھا اس لیے